ہم نے جو باتیں ہم نے جو باتیں مسائل ڈسکس کیے ہیں، ان مسائل میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر وہ صاحب اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اسکرین پر وہ موضوعات ہیں کہ جو ہم ابتدا میں ذکر کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سال سے پہلے زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک سالانہ عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک سالانہ عبادت ہے، اور یعنی جب انسان مالدار بنتا ہے تو اس کے ایک سال تک اس مال سے نفع اٹھانے کے بعد جب اس کا سال پورا ہوتا ہے تب وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سال تک مال رکھا ہے، اب اس مال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ سال سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا یہ سال سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ سال سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو۔ ہم ایک مثال لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یکم محرم الحرام کو ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اب اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ ہوگی اگلے سال یکم محرم کو۔ اگر وہ شخص یکم محرم سے پہلے رمضان میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم نے جواب عرض کر دیا کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو چونکہ زکوٰۃ سالانہ عبادت ہے اور سال بعد ہی لازم ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب اس کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا، یعنی ہم نے جو مثال دی، یکم محرم کو صاحب نصاب بنا تھا، اگلے سال یکم محرم کو اس کا سال پورا ہوگا، تو اگلے سال یکم محرم والے دن وہ اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائے۔ چونکہ وہ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، چونکہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جبکہ رمضان میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو رہی ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو رہی ہے یکم محرم الحرام کو۔ جو رمضان میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قبل از وقت ادا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے، لیکن وہ ادا تو کر سکتا ہے۔ اس کو حساب لگانا پڑے گا یکم محرم الحرام کو وہ حساب لگائے، وہ اس بات کا حساب لگائے کہ یکم محرم الحرام کو اس کے پاس جتنا مال ہے اس مال کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ اب ایک رقم وہ ہے کہ جو وہ پہلے ادا کر چکا ہے رمضان میں، اور دوسری رقم وہ ہے کہ جو یکم محرم الحرام کو اس کے سامنے حساب میں آئے گی۔ یکم محرم الحرام کو اس کے سامنے جو حساب زکوٰۃ کا بنے گا وہ ان دونوں حسابوں کو وہ میچ کر لے۔ رمضان میں اگر اس نے زکوٰۃ جو ادا کی تھی وہ کم ہے تو وہ بقیہ زکوٰۃ یکم محرم الحرام کو ادا کرے۔ رمضان میں اگر اس نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ زکوٰۃ برابر ہے اس حساب کے جو حساب زکوٰۃ کا یکم محرم الحرام کو اس کے اوپر لازم ہو رہا تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اگر رمضان میں اس نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ زکوٰۃ کی رقم زیادہ ہے اس رقم سے، اس حساب سے جو حساب اس کی زکوٰۃ کا یکم محرم الحرام کو بنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو اضافی رقم ہے وہ اگلے سال زکوٰۃ کے حساب میں بھی شمار کر سکتے ہیں، اور اس اضافی رقم کو آپ نفلی صدقے میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ خلاصہ سارے مسئلے کا یہ ہوا کہ ایک صاحب نصاب شخص اپنی زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اس تاریخ کو وہ اپنی زکوٰۃ کا اثر نو حساب لگائیں، ان کے پاس جو بھی اموال زکوٰۃ ہے اس کا اثر نو حساب لگائیں، اور جو حساب انہوں نے سال پورا ہونے پر لگایا ہے اس حساب کو اپنی ادا کی ہوئی سال سے پہلے ادا کی ہوئی زکوٰۃ کے ساتھ میچ کر لیں۔ اگر وہ انہوں نے پوری ادا کر دی تو ختم ہو گئی بات، اور اگر انہوں نے زکوٰۃ سال سے پہلے کم ادا کی تو اس زکوٰۃ کو پورا کریں،
اور اگر انہوں نے زکوٰۃ زیادہ ادا کر دی تھی تو ایسی صورت میں اس کو وہ اضافی رقم کو اگلے سال کے نقلی صدقے میں بھی شمار کر سکتے ہیں، اور اس اضافی رقم کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے ہیں اور نقلی صدقے میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ساتھی کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی۔ آواز کا کیا سب ساتھی کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہیلو، آواز صاف نہیں ہوئی؟ آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آ رہی ہے، صحیح ہے۔ ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو میں تو کافی دیر سے بول رہا تھا، پتہ نہیں اب مسئلہ آپ لوگوں نے کہاں تک سنا، کہاں تک سن لیا تھا؟ ہلو، جی جی، ہیلو، اچھا، تو ہم نے بات کی کہ سال سے پہلے زکوٰۃ نکالنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ باتیں پڑھ لی، یہ باتیں سمجھ لی کہ ایک صاحب نصاب شخص سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے۔ ایک صاحب نصاب شخص سال پورا جی ہونے جی، سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار ہم نے عرض کر دیا کہ وہ سال سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے، اور جب اس کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو تب وہ زکوٰۃ کا اثر نو حساب لگائے، اور اگر اس نے سال سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ کم تھی تو سال پورا ہونے پر وہ زکوٰۃ کو پورا کر لے، اور اگر اس نے زکوٰۃ برابر دی تھی، مطلب سال سے پہلے جتنی زکوٰۃ ادا کی سال کے بعد بھی، یعنی سال پورا ہونے کی تاریخ میں بھی اس کی اتنی زکوٰۃ ہی بن رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اور اگر اس نے زکوٰۃ زیادہ ادا کر دی سال پورا ہونے سے پہلے تو ایسی صورت میں وہ اس اضافی رقم کو، مثال کے طور پر زکوٰۃ اس کی بن رہی تھی 10,000 اور اس نے ادا کر دی 12,000، تو وہ اضافی 2,000 کو نفلی صدقہ بھی مان سکتا ہے اور اضافی 2,000 کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ، زکوٰۃ سال سے پہلے ادا کرنا کیسا ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ صاحب نصاب بننے سے پہلے زکوٰۃ دینا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب نصاب بننے سے پہلے زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے، اور اگر کسی نے دے دی تو زکوٰۃ کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے غنی کی طرف، یعنی مالدار کی طرف زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، اور شریعت کی نظر میں مالدار ہونے کا معیار یہ ہے کہ ایک شخص اگر صاحب نصاب ہے تو وہ مالدار ہے، اور جب ایک شخص مالدار ہے ہی نہیں، مالدار بنا ہی نہیں، تو اس کی طرف زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کی طرف جب زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہی نہیں ہے تو وہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے کوئی چیز ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی نیت سے اس نے ایک چیز ادا کر دی، اس کے بعد جب کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے بعد وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو کیا وہ اس کی زکوٰۃ مانی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ اس کی زکوٰۃ پھر نہیں مانی جائے گی۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص یکم محرم الحرام کو زکوٰۃ کی، صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، جیسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار زکوٰۃ جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک عبادت ہے، چلو اس کو ادا کر دو، تو 100 روپے میں لوگوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، غریب لوگ، بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ 100 میں سے 2.5 روپے انہوں نے زکوٰۃ دے دی، حالانکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ان کے پاس پیسے جمع ہوئے اور وہ صاحب نصاب بن گئے، تو انہوں نے جو محرم میں زکوٰۃ ادا کی تھی کیا وہ زکوٰۃ کو شمار کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ زکوٰۃ کو شمار نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ قبل از وقت تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ظہر کی نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو، اور اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی،
بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی تک ظہر کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا اور آپ نے وہ ادا کر لیا، تو اس لیے ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال صاحب نصاب بننے سے پہلے کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ صاحب نصاب بننے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور تیسرا مسئلہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے عورت کی زکوٰۃ کا شوہر کا ادا کرنا۔ یہ ہمارے یہاں ایک عام سا مسئلہ ہے، ایک رواج ہے اس مسئلے کا کہ عورت کے پاس سونا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، اور لیکن اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت خود ادا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کی زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس کے پاس زیور ہے حکم شریعت کا اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ عورت کے پاس زیور ہے، جب عورت کے پاس زیور ہے تو شریعت کی نظر میں عورت مالدار بن گئی ہے۔ جب عورت مالدار بن رہی ہے تو زکوٰۃ کا حکم مالدار کی طرف ہوگا۔ اب اگر عورت کی زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب شوہر کا احسان ہے کہ وہ عورت کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لیکن شوہر پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے عورت پر۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو عورت اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، مرد صاحب نصاب ہے، مرد اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گا۔ مرد کی زکوٰۃ عورت پر نہیں ہے، اسی طرح سے عورت کی زکوٰۃ مرد پر بھی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے اس غلط فہمی کے جواب میں کہ عورت کماتی نہیں ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، عورت کماتی نہیں ہے، لیکن مالدار کون ہے یہ دیکھا جائے نا، کہ مالدار ہے کون۔ مالدار جب عورت ہے تو حکم بھی عورت کی طرف متوجہ ہے، اس لیے اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر ہیں وہ اپنی خواتین کو ماہانہ کچھ رقم دے دیا کریں، جیب خرچ کے طور پر کچھ اپنے حسب استطاعت کچھ رقم دے دیا کریں، اور وہ رقم عورت اپنے پاس، اور عورت کو یہ بات سمجھا دی جائے، بتا دی جائے کہ یہ جو رقم آپ کو دی جا رہی ہے اس میں آپ اپنی کچھ چیزیں خرچ کرنا چاہو خرچ کر لو، لیکن آپ نے اپنی زکوٰۃ، اپنی قربانی، اپنا فطرہ اپنی رقم سے خود ادا کرنا ہے۔ تو اس اہتمام سے پھر عورت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنی عبادت اپنے خرچ سے نکالنے کی قدرت بھی رکھے گی، اور دوسرا یہ کہ عورت ذمہ دار بنے گی اور اپنی عبادت خود ادا کرنے کی طرف اس کا دماغ متوجہ ہوگا۔ ورنہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتی ہی نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کی زکوٰۃ مرد ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شوہر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگانا کیسا ہے؟ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیسے کریں گے؟ مطلب ایک شخص ہے، وہ شادی ہوتی ہے، اس کو زیور ملتا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے کاروبار شروع کیا اور اس کو زیور، اس کے پاس پیسے ایسے آ گئے، تجارت کا مال اتنا آ گیا کہ وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن حکم اس کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی اتنا مال ہوتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، یا اسی مسئلے کو لے لیں کہ جس طرح عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، غلط فہمی میں عورتوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی جبکہ زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ تھا۔ تو ایسی صورت میں جب کئی سال گزر جائیں صاحب نصاب بنے ہوئے اور زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، تو اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس یا کسی کے پاس بھی زیور ہے، اور وہ زیور اتنا ہے کہ اس کے اوپر نصاب لازم ہوتی ہے، وہ نصاب کے برابر ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زیور کی موجودہ مالیت کا حساب لگائیں۔ پہلے تو اس زیور کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی موجودہ مالیت کا حساب لگائیں گے۔ اس کے بعد اس میں سے آپ زکوٰۃ کو مائنس کر لیں، زکوٰۃ کو مائنس کر لیں گے،
ہم ایک مثال لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پر 5 سال سے عورت نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اور اس کے پاس جو زیور تھا وہ تھا مثال کے طور پر 10 تولہ. 10 تولہ زیور کی مالیت کو ہم مثال کے اندر سمجھ لیتے ہیں کہ 10 لاکھ کی بنتی ہے. اب کیا ہوا کہ 5 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے 10 تولہ سونے کی، اور 10 تولہ سونے کی ویلیو موجودہ زمانے میں مثال کے طور پر اگرچہ 10 لاکھ نہیں ہے، 10 لاکھ سے زیادہ ہی ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ 10 لاکھ ہے. اب سب سے پہلے تو ہم 5 سال پرانی زکوٰۃ ادا کریں گے. 10 لاکھ مالیت کے سونے سے 10 لاکھ سے ہم 5 سال پرانی زکوٰۃ ادا کریں گے. اس کے بعد جب ہم نے اس زکوٰۃ کو 10 لاکھ سے الگ کر لیا تو جو رقم بقیہ رہ جائے گی پیچھے، اس رقم کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور پھر بقیہ رقم سے زکوٰۃ دوسرے سال کی زکوٰۃ کو مائنس کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو رقم باقی پیچھے بچے گی اس سے تیسرے سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. مثال کے طور پر ویسے 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2500. 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2500 کا مطلب ہو جائے گا کہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 10 لاکھ کی زکوٰۃ بنے گی 25,000. تو اب ہم مثال کو لے کے چلتے ہیں کہ 5 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. 10 لاکھ سے سب سے پہلے آپ نے 5 سال پرانی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. 25,000 کو آپ مائنس کر دیں گے تو پیچھے رقم رہ جائے گی 9,75,000. اب آپ نے 9,75,000 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے چوتھے سال کے حساب سے، اور اس آپ نے پھر 9,75,000 کو تقسیم کرنا ہے 40 پر، تو زکوٰۃ آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر اس رقم کو آپ 9,75,000 سے مائنس کر دیں گے. جتنی رقم پھر باقی بچے گی اس سے پھر آپ نے 1 سال کی اور زکوٰۃ مائنس کرنی ہے، پھر اور زکوٰۃ مائنس کرنی ہے. تو اس طرح سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے 2 باتیں تو سمجھ لیں کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ایک تو ادا کرنی ہوتی ہے، لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سال گزر چکے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ زکوٰۃ معاف ہے، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے. اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ زکوٰۃ خود نصاب سے مائنس ہوتی رہے گی. زکوٰۃ نصاب سے گزشتہ سالوں کی جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ آپ کے نصاب سے مائنس ہوتی رہے گی. زکوٰۃ کو نصاب سے مائنس کرنے کے بعد بقیہ نصاب کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور پھر بقیہ زکوٰۃ سے جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کو پھر نصاب سے مائنس کر کے پھر اس طرح سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. یہ ایک اصولی سی بات ہے. لوگوں کے پاس اصل میں مال میں کمی زیادتی سالوں میں ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس اگر آج سے 5 سال پہلے 4 تولے سونا تھا، اور اس کے بعد 2 سال بعد اس نے جو ہے وہ پھر اس کے پاس سونا جو ہے وہ تقریباً 7 تولہ تھا، پھر اس کے پاس 1 سال بعد جو ہے وہ سونا تقریباً 9 تولہ تھا. تو یہ مسئلہ اگر مالیت آگے پیچھے ہو رہی ہے، کم زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں حساب لگانے کا طریقہ پھر مختلف ہوگا. اور اس صورت کے پھر جواب جو ہیں وہ آپ کو تفصیلی طور پر بتا کر دارالفتہ سے ہی پوچھنے پڑیں گے. یہ اصولی بات ہے، مطلب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا جو اصول تھا وہ ہم نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کو نصاب سے مائنس کر کے نکال کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی گزشتہ سالوں کی. اور تیسری بات جو 5ویں بات جو ہم نے بات پڑھنی ہے اس نشست میں وہ یہ ہے کہ دوران سال منافع پر زکوٰۃ. ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر ہم نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ زکوٰۃ ایک سالانہ عبادت ہے. ایک شخص یکم محرم الحرام کو صاحب نصاب بنتا ہے تو مثال کے طور پر اس یکم محرم الحرام کو ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، وہ صاحب نصاب بن گیا. اب یکم محرم الحرام کے بعد وہ اپنا کاروبار میں اس نے پیسے لگائے یا کچھ بھی ہوا، اس کو تنخواہ ملتی رہی، اس کو بونس ملتا رہا اپنی ملازمت سے، تو اس کے پاس سال کے درمیان میں یعنی ربیع الاول میں یا رجب شعبان میں اس کے پاس پیسے ہو گئے 10 لاکھ. تو سال کے درمیان میں اس کے پاس منافع ہوا. تو یہ جو منافع سال کے درمیان میں ہوا ہے اس منافع کے لیے الگ سے سال کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص کے
صاحب نصاب بننے کی جو تاریخ چلی آ رہی ہے اسی تاریخ کو وہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ نصاب اور اس کے منافع دونوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہم نے مثال کے طور پر مانا تھا کہ یکم محرم الحرام کو ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور رجب یا شعبان میں اس کے پاس آ گئے 10 لاکھ روپے، تو اگلے سال یکم محرم الحرام جب آئے گی اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہوں گے تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ہی ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو 5 لاکھ درمیان میں آئے ہیں بڑے ہیں، یہ 5 لاکھ تو درمیان میں بڑے ہیں، سال کے شروع میں 5 لاکھ نہیں، صرف 5 لاکھ تھے، 10 لاکھ نہیں تھے، تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ سال کے درمیان میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا تو سال کے آخر میں اس پورے پروفٹ پورے نصاب پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایسے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 1 روپیہ بھی تو نفع میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اس طرح سے اگر ہم الگ الگ روپیے کا الگ الگ حساب کریں گے الگ الگ نفع کا، تو ایسی صورت پہ تو پھر بندہ جو ہے نا کاغذ اور پین لے کر ہی بیٹھا رہے گا کہ کون سی تاریخ کو اس کے پاس کتنے روپے بڑے ہیں، تو اس کا ہر سال اس کا الگ سے حساب شمار کرے، ایسا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ سال کے شروع میں جب ایک شخص صاحب نصاب ہے، اگلے سال اس کے پاس نصاب اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو لیکن نصاب کے برابر ہو، بہرحال اگلے سال اس کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ کل کی نشست میں جیسے کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے، اور 2.5% کو دوسرے لفظوں میں 40واں حصہ بھی کہتے ہیں۔ 2.5% کو دوسرے لفظوں میں 40واں حصہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ فیصد جو ہے نا، صد 100 کو کہتے ہیں، تو 100 میں 2.5 روپیہ، اور 40واں حصہ مطلب ہے ہر 40 پر 1 روپیہ، 40 پر 1 روپیہ، اور 100 میں 40 پر 1 روپیہ ہوگا، 80 میں 2 روپیہ ہوگا، اور 100 میں پھر 2.5 روپیہ، اس طرح سے بن جائے گا۔ تو بہرحال 40واں حصہ کہیں یا 100% یا 2.5% کہیں، دونوں باتیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال جو ہم بات کریں گے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، زکوٰۃ چونکہ عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو کوئی بھی عبادت بنتی تب ہے کہ جب ان کی نیت کی جائے۔ اب نمازیں تو بہت ساری ہیں، ملا نہیں ہے ابھی، اور اس کو ابھی مستحق ملا نہیں ہے، اور لیکن اس نے زکوٰۃ کی رقم اپنے گھر میں الگ کر کے رکھ لی ہے، زکوٰۃ کی رقم اس نے گھر میں الگ کر کے رکھ لی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور نیت یا تو فقیر کو یعنی مستحق شخص کو دیتے ہوئے کر لی جائے، یا نیت اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کرتے ہوئے کر لی جائے، تو اس طرح سے اس کی یہ مان لی جائے گی کہ اس نے زکوٰۃ کی ادا کرتے وقت نیت کر لی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے ہمارا کہ زکوٰۃ کی رقم چوری ہو جائے تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوری ہونے سے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ تو تب ادا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنا مال مستحق شخص کو پہنچا دیتا ہے۔ مستحق شخص کے ہاتھ میں جب تک وہ زکوٰۃ نہیں پہنچے گی اس وقت تک زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک شخص کے پاس اگر زکوٰۃ کی رقم اس نے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور وہ رقم اس کے پاس سے چوری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دوبارہ نکالنی پڑے گی، کیونکہ وہ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے کہ جب وہ رقم مستحق کو پہنچے، مستحق کو تو پہنچی نہیں، وہ تو چور کو پہنچ گئی، اور بھی تو اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دوبارہ حساب لگا کر نکالنی پڑے گی اور اس کو مستحق شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔
اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم وکیل کے پاس سے ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب وہ جو کالے کوٹ والے وکیل نہیں ہے. وکیل کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار بنایا. آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. باپ نے اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم دے دی کہ بھئی یہ جا کر کسی مستحق کو دے دینا، یا کوئی مالدار شخص ہوتا ہے کسی پر اعتماد کرتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی اگر مستحق نکل آتا ہے، آپ کو مستحق نظر آتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں. تو اس کو کہتے ہیں وکیل. جس پر اعتماد کیا ہے، جس کو اپنا ذمہ دار بنایا ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں. ایک شخص ہے مالدار، اس نے کسی وکیل کو، کسی اپنے نائب کو زکوٰۃ کی رقم دے دی اور یہ کہا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ آپ مستحق شخص کو دے دینا. اب اگر وہ اس کے ذمہ دار، اس کے نائب کے پاس سے وہ رقم ہلاک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو ادا ہوتی ہے جب وہ مستحق کے پاس پہنچ جائے. مستحق کے تو پاس پہنچی نہیں ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اوپر اندر والی جیب سے نکال کر زکوٰۃ کو سامنے والی جیب میں رکھ لیا. آپ نے اپنے جو ذمہ دار کو دیا یا آپ نے جو اپنے نائب کو زکوٰۃ ادا کی، وہ اس لیے دی کہ بھئی وہ تاکہ مستحق کو دے. مستحق کو بھی ملی نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو مسئلے کا حاصل یہ ہوا کہ اگر وہ نائب مالدار شخص کا نائب ہے، مالدار نے اسے زکوٰۃ کی رقم دی ہے کہ کسی مستحق کو دے دو، تو ایسی صورت میں وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ اگر کسی نے کسی غریب شخص کے ذمہ دار کو زکوٰۃ دے دی، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ نمائندہ ہے کسی غریب آبادی کے لوگوں کا، یا ایک شخص جو ہے وہ کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے اور اس میں اس نے کچھ غریب لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے، اور وہ غریب لوگوں نے اس شخص کو یہ بات بول دی ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے زکوٰۃ جمع کر کر ہم پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اگر کسی مالدار شخص نے اس ٹرسٹ کو یا اس بندے کو پیسے دے دیے جو غریبوں کی طرف سے نمائندہ ہے، تو اس کے پاس اگر خدا نخواستہ وہ غریبوں کی رقم ہلاک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مالدار کو زکوٰۃ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مالدار کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی رقم جو ضائع ہوئی ہے وہ غریبوں کے نمائندے کی طرف سے ضائع ہوئی ہے، مالدار شخص کے نمائندے سے ضائع نہیں ہوئی ہے. تو اب مسئلے کا حاصل یہ ہوا، زکوٰۃ کی رقم وکیل کے پاس سے ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہوگا. تو اس میں ہم نے عرض کر دیا کہ دو پہلو ہیں اس مسئلے کے. ایک تو یہ کہ وہ وکیل، وہ نمائندہ کس کا ہے. اگر وہ نمائندہ مالدار کا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالدار شخص کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. اور اگر وہ نمائندہ غریبوں کا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس سے رقم زکوٰۃ کی ہلاک ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مالدار شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ کی رقم دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا پہلی نشست میں جو سوالات ہم نے موضوع بات کرنی تھی وہ ہو چکی ہے. اب چونکہ یہ نشست 40 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اب اس کو نشست کو منقطع کر کے دوبارہ سے اس کو جوڑتے ہیں تاکہ ہم اگلے موضوع پر بات کریں.